بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمائر مجرور متصل کا بیان مکمل ہو چکا۔ اس سلسلے میں کئی ایک دن تک مشق بھی ہوتی رہی مختلف پیرائے سے۔ آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے جس کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو اشارہ کر چکا ہوں ایک سبق میں، لیکن وہاں ضمناً اس کا تذکرہ آیا تھا۔ آج ہم اس کو مشق کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ ہے، میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اسما اسم کی ایک قسم ہے ذوی العقول، ہم اپنے الفاظ میں کہیں ذوی العقول، انسان وغیرہ کے نام۔ انسان جو ہے یہ ذوی العقول ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ غیر ذوی العقول میں شمار ہوں گی۔ تو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ غیر ذوی العقول کی جو جمع ہوتی ہے، غیر ذوی العقول کی جو جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ عربی زبان میں واحد مؤنث کا معاملہ کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ مثلا ہمارے سامنے ایک لفظ ہے قلم۔ قلم اس کے معنی قلم۔ اس قلم، لفظ قلم کی جمع جب ہم لائیں گے، اس کی جمع آئے گی اقلام۔ قلم جمع اقلام۔ اب اقلام اس کی جمع ہے۔ جب ہم مفرد میں دیکھیں گے تو مفرد میں یہ لفظ قلم مذکر ہے، قلم واحد ہے تو مفرد کی صورت میں یہ مذکر ہے۔ اب اس کی جمع ہے اقلام، لیکن جب ہم اس کی جمع استعمال کریں گے اقلام، اب اس کی جمع کو ہم مؤنث مانیں گے، واحد مؤنث مانیں گے ہم اس کو۔ یعنی اس کے لیے اگر ہم اس کو مبتدا بنا رہے ہیں، اس کی خبر ہم واحد مؤنث لائیں گے۔ اگر ہم اقلام کو خبر بنا رہے ہیں تو اس کا جو مبتدا ہے اس کو ہم واحد مؤنث لائیں گے۔ اگر ہم اس کو موصوف بنا رہے ہیں، اس کی صفت ہم واحد مؤنث لائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا اب اس کے ساتھ، اس جمع کے ساتھ جو غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس کے ساتھ واحد مؤنث کا معاملہ کیا جائے گا۔ میں اسکرین آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، یہ آپ کے سامنے سبق آئے گا۔ الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق، غیر ذوی العقول کی جمع۔ ابھی میں نے بتایا آپ کو غیر ذوی العقول کا کیا مطلب ہے، یعنی انسان کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ غیر ذوی العقول ہیں، جن کے عقل نہ ہو۔ ان کی جو جمع ہے اس کا قاعدہ غیر ذوی العقول یعنی بریکٹ میں یعنی انسان کے علاوہ دیگر چیزیں کی جمع واحد کے حکم میں ہوتی ہے، واحد مؤنث، واحد کے حکم یعنی واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا اس کے ساتھ واحد مؤنث ہی کا معاملہ کیا جائے گا۔ جیسے قلم کی جمع اقلام، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا قلم کی جمع اقلام ہے، تو قلم مذکر ہے، مفرد میں جب ہم دیکھیں گے قلم مذکر ہے، لیکن جب ہم اس کی جمع لائیں گے، اس کی جمع کو واحد مؤنث استعمال کرتے ہوئے تو اس کی جمع کو واحد مؤنث استعمال کرتے ہوئے ہذہ اقلام کہیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ہم اب پوائنٹ پہ پہنچ گئے۔ ہذہ اقلام، ہذہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ تو مؤنث کے لیے آتا ہے، واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، واحد مؤنث قریب کے لیے۔ حالانکہ اقلام تو جمع ہے، اس کے لیے ہم نے ہذہ کیوں لایا؟ جمع کے لیے تو اس میں اشارہ ہؤلائی آتا ہے قریب کے لیے، اسماء اشارت پڑھے ہیں نا پیچھے آپ نے تفصیل کے ساتھ، ھذا ھذہ، ھذانی ھذین، ھاتانی ھاتین، ھاتانی ھاتین، اور ہؤلائی۔ تو جمع کے لیے ہؤلائی آئے گا، جمع مذکر کے لیے ہؤلاء آئے گا قریب میں، لیکن اقلام جمع ہونے کے باوجود ہم نے اس کے لیے کیا استعمال کیا؟ ہذہ، یعنی واحد مؤنث والا اسم اشارہ ہم نے اس کے لیے استعمال کیا۔ یہی مطلب ہے کہ غیر ذوی العقول کی جو جمع ہوتی ہے اس کو واحد مؤنث کے درجے میں رکھ کر اس کے ساتھ واحد مؤنث کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کی صفت لانی ہے تو واحد مؤنث لائیں گے، اس کے لیے مبتدا لانا ہے تو واحد مؤنث لائیں گے، اس کے لیے خبر لانی ہے تو واحد مؤنث لائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ چند جملے نیچے دیے جا رہے ہیں، مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے۔ الاستاذ، استاذ نے سوال کیا، کیا پوچھا استاذ نے؟ لمن هذه الاقلام یا محمد، لمن هذه الاقلام، لمن کس کے ہیں، هذه الاقلام یہ قلم،
یہ قلم یعنی یہ قلم جمع کر لائیں گے آپ، یا محمد اے محمد، تو ترجمہ ہوا اے محمد یہ قلم کس کے ہیں، اقلام جمع ہیں، تو اس کے لیے اس میں اشارہ ہم نے کیا ہذہ استعمال، ہذہ لمن کی معنی کس کے، یا محمد، یا حرف ندا داخل ہے اور محمد مفرد ہے لہذا محمدو آئے گا، محمدن نہیں آئے گا، تو لمن ہذہ الاقلام یا محمد، اے محمد یہ قلم کس کے ہیں، محمد نے جواب دیا محمد ہذہ لی یا استاذ، یہ میرے ہیں اے استاذ صاحب، ہذہ لی یہ میرے ہیں، یہاں ضمیر مجرور متصل بھی آ گئی، لام حرف جر کے ساتھ یا، تو یا ضمیر مجرور متصل ہے آپ کو معلوم ہے، ہذہ یہ، اب ہذہ سے کیا مراد ہے، اقلام یعنی یہ قلمیں، تو یہ قلم کس کے ہیں، میرے ہیں، ہذہ سے اشارہ کیا اقلام کی جانب، اس لیے کہ وہ واحد مؤنث کے درجے میں ہے، اگرچہ وہ جمع ہے لفظاً، اگرچہ وہ جمع ہے لیکن اس کے ساتھ واحد مؤنث کا معاملہ کیا جائے گا۔ اگلا جملہ دیکھیے، الاستاذ، استاذ نے کہا ہا ہی جمیلۃ، یہ خوبصورت ہیں، اب دیکھیے ہیا سے کیا مراد ہے، اقلام، ہیا کس کے لیے آتا ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے، تو یہاں تو اقلام جمع کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، یہی مطلب ہے کہ اقلام واحد مؤنث کے درجے میں ہوگا، اس کے لیے ضمیر لائیں گے تو واحد مؤنث ہی لائیں گے، اس کے لیے اسم اشارہ لائیں گے تو واحد مؤنث ہی لائیں گے، جیسے آپ نے دیکھا حاضی اوپر اسم اشارہ استعمال کیا گیا اور یہاں ہی ضمیر کا استعمال کیا گیا، اور جمیلتن خبر، جمیلتن اقلام کی خبر کیا لائی گئی، جمیلتن یہ خوبصورت ہے، جمیل نہیں، مذکر کے لیے جمیل آنا چاہیے لیکن اس کے لیے کیا لائے، جمیلتن یہ خوبصورت ہے۔ اگلا سوال، وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ أَهِيَ لَكَ، وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ اور یہ نئی کتابیں، واو کا ترجمہ اور، هَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ یہ نئی کتابیں، اور یہ نئی کتابیں، أَهِيَ لَكَ کیا یہ بھی تمہاری ہیں، أَهِيَ لَكَ کیا یہ بھی تیری ہیں، اب دیکھیے ہیا لفظ استعمال کیا، ہوا وغیرہ نہیں یا ہم نہیں یا وغیرہ نہیں، تو جمع استعمال نہیں کیا بلکہ واحد مؤنث کی ضمیر استعمال کی، کیوں، ہیا سے کیا مراد ہے، الکتب الجدیدۃ، الکتب یہ کتاب کی جمع ہے، کتاب جمع کتب، کتاب مذکر ہے، واحد میں جائیں گے آپ، مفرد میں جائیں گے تو مذکر ہے، لیکن اسی کتاب جو کہ غیر ذوی العقول ہے، اس کی جب ہم جمع لائیں گے تو اس کی جمع کے ساتھ واحد مؤنث کا معاملہ کیا جائے گا، اب اس کے ساتھ واحد مذکر کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، یا جمع مذکر والا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اگرچہ یہ مفرد میں مذکر ہے، کیوں، یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، یہ واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، تو جملہ ہے وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ اور یہ نئی کتابیں، أَهِيَ لَكَ کیا یہ تمہاری ہیں، حامد نے جواب دیا لا، محمد نے جواب دیا لا نہیں، ہیا لحامد وہ حامد کی ہیں، ہیا سے مراد الکتب الجدیدہ کیونکہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے ہیا لائے۔ الاستاذ، استاذ نے اگلا سوال پوچھا، اینا دفاترکم یا اخوان، دفاتر یہ دفترن کی جمع ہے، دفاتر دفترن کی جمع ہے، عربی میں دفتر کہا جاتا ہے کاپی کو، دفترن جمع دفاتر کاپی، کاپیاں، یہاں میں ترجمہ لکھ دیتا ہوں اس کا بیچ میں تاکہ آپ کے یاد رہے، کاپیاں، این دفاترکم یا اخوان، ارے بھائیو تمہاری کاپیاں کہاں ہیں، دفاترکم، کم ضمیر مجرور متصل برائے جمع مذکر حاضر، دفاترکم تمہاری کاپیاں کہاں ہیں اے بھائیو، یا اخوان، اخوان یا اخن کی جمع ہے کل ہی گزرا ہے، علی، علی نے جواب دیا ہیا ہنا، ہیا سے کیا مراد ہے، دفاتر، ہیا سے کس کی طرف اشارہ ہے، دفاتر، اور وہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے ہیا لائے، ہیا ہونا وہ یہاں ہیں، ہونا کے معنی یہاں، وہ یہاں ہیں، علی ھذا المکتب اس میز پر، المکتب میز، ہیا ہونا علی ھذا المکتب وہ یہاں اس میز کے اوپر ہیں، تو یہاں تک آپ نے دیکھ لیا اچھی طرح سے ان جملوں میں کہ غیر ذوی العقول کی جمع کو واحد مؤنث استعمال کیا گیا، یعنی اس کے لیے مبتدا لایا گیا، یعنی ضمیر لائی گئی تو واحد مؤنث، اس کے لیے اسم اشارہ مبتدا لایا گیا واحد مؤنث، اس کے لیے خبر لائی گئی تو واحد مؤنث، اس کے لیے صفت لائی گئی تو واحد مؤنث، صفت کی مثال یہ ہے الکتب الجدیدۃ، اب دیکھیے الکتب موصوف ہے، الجدیدۃ صفت ہے، نئی کتاب ہے، صفت کس کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے کسی اسم کی خوبی، اچھائی یا برائی بیان کی جائے،
نیا ہونا یہ ایک اچھائی ہے. کس کی اچھائی بیان کی جا رہی؟ کتب کی. تو الکتب موصوف ہے، الجدیدۃ صفت ہے. موصوف صفت کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. جب آپ آگے بڑھیں گے تو ان کا تکرار نہیں ہوگا، اس لیے ان کا ذہن میں ہونا ضروری ہے. آگے پڑھیے، مندرجہ ذیل جملوں پر غور کیجیے. جو آگے جملے دیے جا رہے ہیں ان پر غور کریے. کیا ہے پہلا جملہ؟ ھذا طالب جدید، یہ نیا طالب علم ہے. یہ ایک نیا طالب علم ہے. طالب جدید. جو انڈر لائن کیے گئے ہیں ان کو بطور خاص دیکھیے گا. ہوا من الہند، وہ ہندوستان کا ہے. ہوا کیوں لائے ہم؟ ضمیر واحد مذکر غائب، ضمیر مرفوع منفصل برائے واحد مذکر غائب. اس لیے کہ ہوا سے مراد ہے کیا؟ اس کا ضمیر کا مرجع کیا ہے، یعنی کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ طالب جدید. وہ مذکر ہے، واحد مذکر، اس لیے ہوا من الہندی، وہ ہندوستان کا ہے. اسی کو چلیے جمع. ہؤلاء طلاب جدید، ہوا کی جمع ہؤلاء، طالب کی جمع طلاب، جدید کی جمع جدد. اوپر ابھی آپ نے پڑھا نا ھذا طالب جدید، یہ ھذا طالب جدید، اسی کے آگے جمع لائی گئی. ھذا کی جمع آئے گی ہؤلاء، یہ طالب کی جمع آئے گی طلاب، طلبہ. جدد جدید کی جمع ہے. تو ہؤلاء طلاب جدد، یہ نئے طلبہ ہیں. طلاب جدد، نئے طلبہ. ہم من امریکہ، اب دیکھیے ہم ضمیر استعمال کی گئی جمع مذکر کی، اس لیے کہ مراد سے طلاب جدد. ہم کیوں ہم نے استعمال کیا؟ اس لیے کہ طلاب ذوی العقول ہیں. جب ذوی العقول ہیں طلبہ ذوی العقول ہی ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. جب ذوی العقول ہیں تو ان کے لیے جمع ہی کی ضمیر لائیں گے ہم، اس لیے ہم ان کے لیے جمع کی ضمیر لائے. ہم من امریکہ، وہ امریکہ کے ہیں. ہم من امریکہ، وہ امریکہ کے. اگلا جملہ دیکھیے ھذا کتاب جدید، یہ نئی کتاب ہے. ھذا یہ اس میں اشارہ، کتاب موصوف، جدید صفت، موصوف صفت سے مل کر پھر یہ ھذا اس میں اشارہ کی خبر ہے. تو ھذا کتاب جدید، یہ ایک نئی کتاب ہے. ہوا لخالد، وہ خالد کی ہے. ہوا سے مراد ہے کتاب، چونکہ کتاب مذکر ہے اس لیے اس کے لیے ضمیر کیا لائے؟ ہوا مذکر غائب. ہوا لخالد، وہ خالد کی ہے. اب اسی کی جمع دیکھیے آگے آپ، یہ جو ھذا کتاب جدید ہے اسی کی نیچے جمع ہے ھذہ کتب جدیدۃ. دیکھیے اوپر آپ نے دیکھا تھا ہؤلاء لایا گیا تھا ھذہ کی جمع. جب ہؤلاء طلاب جدد کہا تو وہاں ہؤلاء استعمال کیا، لیکن یہاں جب جمع استعمال کیا کتاب کی کتب، تو اس کے لیے ہؤلاء نہیں استعمال کیے بلکہ ھذہ استعمال کیا. تو ھذہ کتب جدیدۃ، یہ نئی کتابیں ہیں. تو یہاں بھی معلوم ہوا آپ کو غیر ذوی العقول کی جو جمع ہوتی ہے اس کے لیے واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. یہاں مبتدا لایا گیا تو واحد مؤنث. ھذہ کتب جدیدۃ، یہ نئی کتابیں ہیں. ہی لخالد، وہ خالد کی ہیں. اب ہی سے کیا مراد ہے؟ کتابیں. کس کی ہیں؟ وہ خالد کی ہیں. ہی لخالد، وہ خالد کی ہے. آگے چلیے اگلا جملہ دیکھیے المفرد الجمع، مفرد واحد اور الجمع جمع. المفرد کی معنی مفرد، واحد، الجمع جمع. مفرد کی مثالیں آگے پھر ان کی جمع. ھذا طالب، یہ طالب علم ہے. ٹھیک، دیکھیے مذکر ہے، ذوی العقول ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ ھؤلاء طلاب. ھذا کی جمع ھؤلاء اور طالب کی جمع طلاب، یہ طلبہ ہیں. یہ ذوی العقول کی مثال ہے. آگے چلیے آپ غیر ذوی العقول پر. ھذا دفتر، یہ ایک کاپی ہے. دفتر ابھی بھی گزرا، دفتر کی معنی کاپی. ھذا دفتر، یہ ایک کاپی ہے. ھذہ دفاتر، اب دیکھیے گا یہاں اب اوپر لایا تھا ھؤلاء طلاب، لیکن یہاں ھؤلاء استعمال نہیں کیا بلکہ ھذہ استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دفاتر یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے. اس کے لیے جب ہم مبتدا بشکل اس میں اشارہ لائیں گے تو واحد مؤنث ہی لائیں گے. ھذہ دفاتر، یہ کاپیاں ہیں. اگلا جملہ دیکھیے مؤنث، وہ تو مذکر کی مثال تھی. تلک بنتن، تلک بنتن، وہ ایک لڑکی ہے. اولئک بناتن، وہ لڑکیاں. اب تلک کس کے لیے آتا ہے؟ بعید کے لیے. تو واحد بعید کے لیے مذکر مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ تلک. اس کی جب جمع آپ لائیں گے تو کیا آئے گا؟ اولئک. تلک کی جمع اولئک. اولئک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث بعید کے لیے بھی جمع میں استعمال ہوتا ہے اولئک. تو بنتن کی جمع بنات. تلک بنتن، وہ ایک لڑکی ہے. اولئک بناتن، وہ لڑکیاں ہیں. آگے تلک سیارۃ، اب دیکھیے تلک سیارۃ، وہ ایک کار ہے. سیارۃ ذوی العقول ہے کہ غیر ذوی العقول؟ معلوم ہے آپ کو غیر ذوی العقول ہے، لہٰذا آگے جو جملہ آئے گا وہ اولئک سیارۃ نہیں کہیں گے جیسا کہ اوپر والے جملے میں کہا تھا، بلکہ تلک سیارات، وہ کاریں ہیں.
تو تل کا واحد مونس اسم اشارہ استعمال کیا، واحد مونس کا اسم اشارہ، کیوں؟ اس لیے کہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے وہ واحد مونس کے درجے میں ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا۔ اب میں آپ کو چند PDF سے دکھاتا ہوں سبق سے، اس کو آپ دیکھیے۔ حول المبتدا فی کل من الجمل الاتیہ الی جمع، میں اس کا معنی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیچے دیے گئے تمام جملوں میں مبتدا کو جمع کی شکل میں استعمال کیجیے۔ یہاں انہوں نے مثال ایک دی ہے، مثال کیا ہے؟ ھذا بیتن، یہ گھر ہے، بیتن کی جمع آتی ہے بیوت، تو اب بتائیے آپ کیا آئے گا؟ ھذا بیتن ھؤلاء بیوتن آئے گا؟ نہیں، بلکہ ھذہ بیوتن۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوت یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوگا وہ واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ ایسے ہی تمام ان جملوں میں نجم جمع نجوم، ستارہ، ھذا نجم ھذہ نجوم، ھؤلاء وغیرہ کہیں استعمال نہیں کریں گے۔ ھذا درسن کی معنی سبق جمع دروس، قلم جمع اقلام، باب جمع ابواب دروازہ، نہر جمع انہار نہر، نہر جمع انہار نہر، جبل جمع جبال پہاڑ، کلب جمع کلاب کتا، ایک دو لفظ اس میں نئے ہیں۔ بحر جمع بحار سمندر کو کہا جاتا ہے بحر جمع بحار سمندر، کتاب جمع کتب کتابیں، حمار جمع حمر گدھے، حمار کی معنی گدھا، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، اس کی جمع آتی ہے حمر۔ یہ سب کے سب غیر ذوی العقول کی جمعیں ہیں، لہٰذا سب کی جگہ آپ کیا لگائیں گے؟ ھذہ، ھذا حمار یہ گدھا ہے، ھذہ حمر یہ گدھے ہیں، ھذا سریر یہ چارپائی ہے، ھذہ سرر سریر کی جمع سرر یہ چارپائیاں ہیں، ھذا دفتر یہ کاپی ہے، ھذہ دفاتر یہ کاپی ہے، ھذا مکتب یہ میز ہے، ھذہ مکاتب یہ میزیں ہیں، ھذا فندق بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس کی معنی ہوٹل، ھذا فندق ریسٹورینٹ جو ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے فندق، ھذا فندق یہ ریسٹورینٹ ہے، ہوٹل ہے، ھذہ فنادق یہ ہوٹل ہیں، ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، ھذہ ساعات یہ گھڑیاں ہیں۔ اب ھذہ استعمال کریں گے، ھؤلاء استعمال نہیں کریں گے۔ آگے چلیے، یہ سب آسان ہے، سب آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ صرف آپ کو یہ ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس کے لیے آپ مشق کریں۔ ھذہ سیارۃ یہ کار ہے، ھذہ سیارات، ھذہ طائرۃ کی معنی ہوائی جہاز ایروپلین، طائرات اس کی جمع آتی ہے، نجم نجوم ستارہ، سیارۃ سیارات کار۔ اب نیچے جو جملے دیے گئے ہیں ان میں سے آپ نے غور کر کے دیکھنا ہے کہ کہاں ہم اسم اشارہ استعمال کریں، ھذا ھذہ ھؤلاء، ان تین اسماء اشارات میں سے کوئی ایک اسم اشارہ آپ کو استعمال کرنا ہے ان جملوں میں۔ تو اب دیکھیے، ھؤلاء ھذا وہاں آئے گا جہاں مذکر ہے، واحد مذکر ہے، اور ھذہ وہاں آئے گا جہاں واحد مؤنث ہے۔ اسی طرح سے ھذہ وہاں بھی آئے گا جہاں غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اور ھؤلاء صرف ذوی العقول مذکر اور مؤنث کے لیے آئے گا۔ ذوی العقول کے لیے کیا آئے گا؟ ھؤلاء۔ غیر ذوی العقول کی جمع میں کہیں بھی ھؤلاء کا استعمال نہیں، جیسے رجل ہے، ھذا رجل، رجال یہ جمع ہے، رجل کی جمع رجال۔ اب دیکھیے رجال یہ جمع ہے لیکن کس کی جمع ہے؟ ذوی العقول کی، لہٰذا یہاں ھؤلاء کا استعمال کریں گے، ھؤلاء رجال یہ لوگ ہیں، کلب کتا، کلاب کتے۔ اب یہ کلاب جو ہے یہ کلب کی جمع ہے، آپ بتائیے کلب کلاب یہ ذوی العقول ہیں کہ غیر ذوی العقول ہیں؟ غیر ذوی العقول ہیں، لہٰذا ان کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی، جو اسم اشارہ استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ھذہ۔ اسی طرح سے تمام میں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عین کے معنی آنکھ، ٹھیک، طبیبۃ ڈاکٹرنی، طبیبات ڈاکٹرنیاں وہ جمع ہے اس کی، عین طبیبۃ ڈاکٹرنی اور طبیبات ڈاکٹرنیاں، رجل رجل آدمی، رجال لوگ یعنی آدمی بہت سارے آدمی، کلب کتا، کلاب بہت سارے کتے، دروس اسباق، درس جمع دروس ابھی بھی آیا، مدرسون استاذ بہت سارے استاذ، اخواتی میری بہنیں ابھی بھی کل گزرا ہے اس سبق میں، اقلام قلم کتاب، سیارات کی جمع سیارات، حمار گدھا، کتب کتابیں، حمر گدھے، حمار کی جمع عین چشمہ یا آنکھ، طبیبۃ ڈاکٹرنی، طبیبات ڈاکٹرنیاں۔ اسی طرح سے ان نیچے دیے گئے اسما میں اسم اشارہ بعید استعمال کرنا ہے۔ طالب کہاں، ذالکا کہاں آئے گا، تلکا کہاں آئے گا، اور اولئک کہاں آئے گا؟ اولئک صرف جمع ذوی العقول کے لیے آئے گا، تلکا واحد مؤنث کے لیے آئے گا، اسی طرح سے غیر ذوی العقول کی جو جمع ہے اس کے لیے بھی تلکا آئے گا، ذالکا مذکر کے لیے آئے گا، غائب کے لیے، بعید کے لیے، جیسے ذالک طالب، یہاں اولئک طلاب،
ذالک طالب اولئک طلاب. اب دیکھیں ذالک نجم، لیکن نجوم جب لائیں گے تو ذالک نہیں آئے گا نہ اولئک آئے گا بلکہ تلک نجوم. اسی طرح سے تمام میں بنتن بنات لڑکیاں، دراجتن دراجات سائیکلیں، سریرن سررن چار پائیاں، سریر سرر اس کی جمع سررن چار پائی. دجاجتن مرغا مرغی جمع دجاجات، دجاجتن مرغی. مدرستن استانی، مدرسات استانیاں. حاجن حاجی، حاجن کے معنی حاجی. حجاج بہت سارے حاجی. مسجدن مسجد. سیارات کاریں. یہ سب الفاظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں. مشکل سے اس میں 2-3 الفاظ نئے ہیں جو آپ کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، باقی سارا آپ کا پڑھا ہوا ہے، اس لیے اس میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں. صرف ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث ہی کے درجے میں ہوگی. جہاں آپ غیر ذوی العقول کا استعمال کریں گے اس کی جمع کا، وہاں آپ واحد مؤنث کا وہ اس میں اشارہ جو آپ استعمال کریں گے واحد مؤنث کا استعمال کریں گے. بس یہاں آج کا سبق یہیں پر ختم کر دیتے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.